بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی التصبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹیوں سے اور 3 آیت کا 3 اونٹیوں سے، اس طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشستگاہ تھی۔ اصحاب رضی اللہ عنہ صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہے جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، باخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چین کر کسی سے لی جاتی ہے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کرے یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیت کا حاصل کر لینا، اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار رفعت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے 1000 روپے اس کے حوالے کر دے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آ کر لے لوں گا۔ اس صورت میں بس اس پر برا امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی و باقی کے تقابل تنبینہ بھی مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت و سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہو یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہو۔ حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے 3 کا مطالب کا متحمل ہے۔ اول یہ کہ 4 کے عدو تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے معقوق کو اجملاً فرما دیا کہ جس قدر آیت کوئی شخص حاصل کرے گا اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہو یا اونٹیاں، اور بیان ہے 4 سے زیادہ کا، اس لیے کہ 4 تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہو چکا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہی عادات کا ذکر جو پہلے مذکور ہو چکے، اور مطلب یہ ہے کہ رغبات مختلف ہوا کرتی ہے، کسی کو اونٹنی پسند ہے تو کوئی اونٹ کا گرویدہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر آیت 1 اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو 1 آیت 1 اونٹ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بیان انہی عادات کا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے 4 سے زاہد کا نہیں، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ 1 اونٹنی یا 1 اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ 1 آیت 1 اونٹ اور 1 اونٹنی دونوں کے مجموعے سے افضل ہے۔ اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عدد اونٹنی اور اونٹ دونوں کے مجموعے سے افضل ہے، تو گویا فی آیت کا مقابلہ ایک جوڑے سے ہوا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی مطلب کو پسند فرمایا ہے کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں کہ 1 آیت کا اجر 1 اونٹ یا 2 اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف تنبینہ و تمثیل ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ 1 آیت جس کا ثواب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے
حفت اقلیم کی بادشاہت سے خوفنا ہو جانے والی افضل و بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بعض تجارت پیشہ احباب ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اترنے کے وقت حضرت جدت تشریف فرما ہو تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں نفع ہو، اور مقصود یہ تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کے بعض خدام کو کچھ نفع حاصل ہو۔ اول تو حضرت نے اظہار فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہیں زاہد سے زاہد جو نفع مال تجارت میں ہوتا ہے وہ کیا مقدار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مختلف ہوتا ہے، زاہد سے زاہد ایک کے دو ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس قلیل نفع کے لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو، اتنی سی بات کے لیے ہم حرم و محترم کی نماز کیسے چھوڑ دیں جہاں ایک کے لاکھ ملتے ہیں؟ در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ذرا سی دنیاوی متاع کے خاطر کس قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ حدیث سننا پسند کرتے ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔